بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ سجدہ سہو کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز مجموعہ ہے مختلف فرائض جیسے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ اخیرہ، مختلف فرائض کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح نماز مجموعہ ہے مختلف واجبات کا جیسے تعدیل ارکان اور قومہ، جلسہ، اور اسی طرح ترتیب ارکان اور پھر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، مختلف واجبات کا مجموعہ ہے نماز۔ اسی طرح نماز مجموعہ ہے مختلف سنتوں کا کہ نماز کے اندر مختلف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اسی طرح نماز مجموعہ ہے مختلف مستحبات کا۔ فرائض، واجبات، مستحبات اور سنتیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کو نماز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سجدہ سہو کا تعلق صرف دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک فرائض اور دوسرا واجبات۔ فرائض کی تفصیل یہ ہے کہ فرض میں جو نماز کے فرائض ہیں جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قاعدہ اخیرہ ہے، نماز کے جو فرائض ہیں، قرات کرنا ہے، نماز کے فرائض میں اگر تقدیم، تاخیر اور تکرار ہو جاتا ہے، تین چیزیں ہیں، کوئی فرض وقت سے پہلے ہو جاتا ہے اس میں سجدہ سہو ہوگا، کوئی فرض وقت کے بعد ہوتا ہے یعنی کہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، سجدہ سہو ہوگا، کسی فرض میں تکرار ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ادا کر لیا جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی اور یہ کمی اور کوتاہی پوری ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ کسی واجب کو مقدم کرنا، کسی واجب کو مؤخر کرنا، کسی واجب میں تکرار کرنا، اور چوتھی چیز ہے اہم ترین کہ واجب کو ترک کرنا۔ یاد رکھیے گا، فرض کو ترک کرنا اور واجب کو ترک کرنا فرق یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی فرض ترک ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی رکعت میں آپ نے رکوع نہیں کیا تو چاہے 1000 سجدے بعد میں کرتے رہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض کا ترک ہو گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے تو واجب کے اندر ترک کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی، اور سجدہ سہو کریں گے تو نماز کی کمی اور کوتاہی پوری ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے نماز کے اندر سنتیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امور مسنونہ یعنی کہ آپ کی سنتیں اور مستحبات، جیسے نماز کے اندر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ، ثنا، سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ کے بعد آمین، یہ تعوذ، تسمیہ، آمین اور ثنا اور فاتحہ کے بعد جو ہے وہ آمین کہنا۔ اسی طرح رکوع اور سجدے کی تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم، یہ سب سنتیں اور مستحبات ہیں۔ اگر سنتیں اور مستحبات میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات علماء کرام فرماتے ہیں، اگر کثرت کے ساتھ سنتیں ترک ہو جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، تو وہ بھی بھلا کوئی نماز ہے کہ جس میں حضور کی سنتیں چھوڑ دی جائیں؟ فرماتے ہیں اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اگرچہ مسئلے کے اعتبار سے سنت ترک ہو جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن تقاضا عشق یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے یا قصداً یا زیادتی کے ساتھ سنتیں ترک کر دی جائیں تو پھر اس نماز کا اعادہ کرنا بہتر بنتا ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں رہ گئی ہیں۔ سجدہ سہو
سجدہ سہو جو ہے یہ نماز کا فدیہ ہے. نماز سجدہ سہو نماز کے اندر جو کمی کوتاہی اور زیادتی ہے یہ اس کا فدیہ ہے. سجدہ سہو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے, سجدہ سہو کرنے سے شیطان ذلیل ہوتا ہے, اور سجدہ سہو کرنے سے نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہے یہ ساری کی ساری پوری ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.